سائنس ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں احمد رسول نوری اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں عقیدہ آخرت موجود ہے، جس میں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک دن اس جہان فانی کا اختتام ہو جائے گا اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جن سے اس وقت کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ اس حوالے سے کئی دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص نسل کی سرخ گائے کی پیدائش بھی انہی پیشگوئیوں کا حصہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سرخ گائے کی پیدائش یروشلم میں تیسرے گرجا گھر کی تعمیر سے پہلے ہوگی۔ یہودیت کے عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ انہی پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکے میں واقع ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک حالیہ رپورٹ میں اس سرخ گائے کی پیدائش کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2000 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا بچڑا پیدا ہوا ہے جس میں ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرخ گائے کی اس نئے پیدا ہونے والے سرخ بچڑے اور اس کی ماں کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر تفصیلی معائنے کے ساتھ تحقیق کی جائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا یہ سرخ بچڑا واقعی تمام قسم کے داغوں سے پاک ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اپنے اعلان میں ٹیمپل کا کہنا تھا کہ اس بچڑے کی پیدائش دنیا میں بائبل کی سچائی کو ثابت کرے گی۔ دوستو، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور اس جیسی دوسری تنظیمیں خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں کہ یہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے کام کریں گے، جبکہ پچھلے 2 ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیسرا ہیکل تعمیر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے اختتام سے ہے۔ لیکن حال ہی میں آنے والی اس بریکنگ نیوز میں بتایا گیا ہے کہ سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش کے بعد تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں بچڑے کو اس کی ماں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی سرزمین میں ایک بالکل سرخ گائے پیدا ہوئی ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ اس اعلان کے بعد سے بچڑے کو دیکھنے کے لیے کئی مذہبی رہنما انسٹیٹیوٹ پہنچنے اور انہوں نے گائے اور اس کے بچڑے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پیشن گوئی میں ذکر کیا گیا ہے کہ گائے کا رنگ بالکل سرخ ہونا چاہیے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بچڑا ان 2 باتوں پر پورا اتر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بچڑا ہے جس کے لیے یہودی اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں ان مذہبی اسکالرز کی طرف سے ایک چیز پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس بچڑے کی پیدائش کے لیے گائے کو جو ماحول فراہم کیا گیا ہے وہ قدرتی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ لہذا اس بات میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچڑا جسے دنیا میں لانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے کوئی روحانی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ تاریخ کے حساب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس سے سرخ گائے کو ظاہر ہونا ہے اور وہ کیسے آئے گی۔ یوکے میں قائم کردہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے تمام معاملات کو دیکھا جائے اور سرخ گائے کے متعلق تحقیقات جاری رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ پیشن گوئی ایسی ہی تھی کہ پہلے سرخ گائے ظاہر ہوگی، پھر یہودی کا تیسرا ہیکل تعمیر ہوگا اور یہ سب انسانیت کے آخری دور میں ہوگا۔ یہودیوں کے مسیح کے آ جانے کے بعد یہ ان کے عروج کا آخری دور ہوگا اور پھر دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو بنانے کے بعد اس کے تحت پہلے ہی یہاں یہ لوگ ایک بالکل سرخ رنگ کی گائے کو پالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نئی قسم کی گائے کو پالنے کے پروسیس میں سرخ گائے ایک مخصوص نسل کی اسرائیلی گھریلو گائیوں کے ساتھ بریڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے گائے کی ایک نئی بالکل سرخ رنگ کی نسل تیار کی جا رہی ہے، جہاں سے پھر یہ بریکنگ نیوز جاری کی گئی ہے کہ انہی میں سے ایک گائے نے سرخ بچڑے کو جنم دیا ہے جو کہ بالکل بے داغ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیلی تنظیمیں کئی سالوں سے اسی پیشن گوئی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں اور سرخ رنگ کے علاوہ اس گائے کی اور بھی کئی نشانیاں تھیں جن کے پورا ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس خبر کی ہسٹری دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے 1999 میں بھی ایک ایسی خبر جاری کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودی مسیح کی آمد کا اعلان کرنے والی سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کے تمام مذہبی رہنماؤں نے اس کی جانچ پڑتال کی اور اپنی کتابوں میں سنبھالے گئے علم کے مطابق اس گائے کو جانچا تو پتہ چلا کہ وہ گائے نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس گائے کو بے عیب ہونا چاہیے اور وہ کوئی کام بھی نہ کرتی ہو، اور اس کا رنگ بھی قدرتی طور پر بالکل سرخ ہو چکا ہے۔ چنانچہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور خبر 2002 میں آئی، لیکن اس گائے کے بال سفید تھے جس کی بنا پر کہا گیا ہے کہ یہ وہ گائے نہیں ہو سکتی۔
اور اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں یہ گائے ظاہر ہو چکی ہے اور اس خبر کو ایک روحانی حیثیت دی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس پر تحقیق ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں آخری نتیجہ کیا نکلے گا اس پر ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ پیارے ساتھیو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اس سرخ گائے کی پیدائش یا اس کے ظہور کی نشانیوں اور اس سے متعلق بائبل میں کی گئی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا نظریہ بالکل مختلف ہے، اور یہ بات ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ سے اس حد تک کسی مسلمان کو انکار نہیں جس حد تک قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کتابوں میں موجود علم کی نہ تو کوئی دینی حیثیت باقی ہے اور نہ ہی یہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہیں، لہذا سرخ گائے کا ظاہر ہونا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری ساری علامات کو سچ سمجھ کر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ دوسرے مذاہب اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے دینی علماء اس مسئلے کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں کبھی عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے کسی مناظرے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے علم میں یہ خبر ہو اور اس سے جڑی ساری تفصیلات موجود ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اگر عیسائیوں اور یہودیوں کے اس عقیدہ کا جائزہ لیا جائے تو لاجیکلی یہ بات خاصی مذکر خیز لگتی ہے کہ قدرت کی بتائی گئی نشانیوں کو اس طرح سے باقاعدہ پلاننگ کر کے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے یہ لوگ باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنا کر سرخ گائے کی بریڈنگ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ ایک سرخ گائے پیدا ہوگی، ایک پیشن گوئی خود ہی پوری کر لیں گے اور پھر ہائیکل کی تعمیر کر لیں گے، تو یہ ان کی خاص خیالی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت کا نظام صرف مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کن کہہ دے تو دنیا جہان ایک پل میں بدل جائے۔ قیامت کے حوالے سے ہم بھی بہت ساری نشانیوں اور پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہے کون سی نشانی کیسے اور کس انداز میں پوری ہوگی اور دنیا کے کس حصے میں ہوگی، یہ علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کو جب چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانیوں کو خود پورا کرنے کی کوشش میں ہلکان ہونے کی بجائے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور آخرت کی فکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔